واعتصموا بحبل اللہ جميعا ولا تفرقوا صدق اللہ العلی العظیم۔ چیئرپرسن صاحبہ، ابھی جو آپ نے قرارداد پاس کر دیا اور صبح سے اجلاس جاری ہے، تو ایک غمگین دن ہے، ایک پریشانی کا دن ہے۔ ہمارے بچے پھول جیسے بچے، اور وہ کچھ شہید ہو چکے ہیں اور کچھ زخمی ہے، اور لگ بھگ 45 افراد۔ تو بچوں کا غم اس لیے شدید ہوتا ہے کہ مردوں کا غم تو یہ میدان کے لوگ ہیں، لڑنے والے لوگ ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ لڑتے ہیں، اس کی اتنی پریشانی نہیں ہوتی ہے کیونکہ وہ خود بھی لڑ سکتے ہیں اور وہاں سے بھی ان کے۔ لیکن جب بچے ہیں، یہ دنیا کے کسی بھی قانون میں، کفر کے قانون ہو، اسلام کے قانون ہو، جہاں بھی جو بھی قانون ہو، تو اسی قانون میں بچے، عورتیں اور ضعیف یہ کوئی بھی اس پہ ہاتھ نہیں اٹھائیں گے۔ لیکن حیران ہو اس معاملے میں کہ اب جدید دنیا ہے اور لوگ جدت کی طرف جا رہا ہے، اور اس قسم کی جہالت کے طرف ان کے باتیں، ان کے عملیات جاتے ہیں کہ بچوں کو بھی نہیں بخشا جائے گا اور وہ بھی معاف نہیں کریں گے۔ بہرحال اس کی مذمت اور مذمت کے ساتھ ساتھ ہم اس حوالے سے کہ یہ واقعات کے آج سنٹ پہ اس پہ بحث ہو رہا ہے کہ اس کے ہم یہ بھی معلوم کر لیں کہ ان کے عوامل کیا ہے، اور پھر یہ بھی تجاویز پیش کر لیں کہ ان کے روک تھام کس طرح ہو جاتے ہیں، ان کے مقابلہ کس طرح ہو جاتے ہیں۔ جناب اسپیکر، جناب چیئرپرسن صاحبہ، جب ہمارے افواج پاکستان نے ہندوستان کو جو 9 اور 10 درمیانی رات میں جو 4 گھنٹے مقابلہ کیا اور پورا دنیا کو سبق سکھا دیا، ہم تو کہتے ہیں کہ ہندوستان کو سبق سکھایا، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اسرائیل کو، یورپ کو، امریکہ کو، پورا ملت کفر کو انہوں نے سبق سکھا دیا کہ اگر تم نے تھوڑی سی حرکت کی تو ہم 4 گھنٹے میں سب کچھ کو ملامیٹ کر سکتے۔ اللہ نے ہمیں اتنی طاقت دی ہے۔ اس موقع پہ ہم اپنے اس مرحوم سائنسدان ڈاکٹر عبدالقدیر خان، اللہ ان کو جنت نصیب فرمائے، اور ان کے تمام ٹیم کہ ہمارے ملک کو ایسی ایٹمی قوت بنا دیا کہ اب وہ قوتیں جو پورا دنیا اس کے منتظر ہے کہ یار اس کی کتنی ٹیکنالوجی ہے، کتنی آگے جا رہا ہے، لیکن اب ہم یہ سب پہ غالب آ گیا، اور وہی تمام ان کے جہاز وغیرہ گرا رہے تھے، اور وہ سارے شرمندہ دینے والے بھی اور استعمال کرنے والے بھی۔ اس پہ ہم اللہ کا سب سے پہلے اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں، پھر اپنے افواج پاکستان اور ان کے بری اور فضائیہ کا مبارکباد بھی دیتے ہیں اور شکریہ بھی ادا کرتے ہیں۔ جناب چیئرپرسن صاحبہ، یہ تو ان عوامل کی کہ جب ہم نے یہ حملہ کر دیا، ہم نے یہ کامیابی حاصل کر لیا، یہ فتح حاصل ہو گیا بنیاد مرصوص آپریشن کے بنیاد پہ، تو ظاہر بات ہے کہ جب دشمن ایک طریقہ انہوں نے تو چھوڑ دیا، کیونکہ وہ سمجھ گیا کہ اب مقابلے کے میدان میں تو میں پاکستان کے ساتھ مقابلہ نہیں کر سکتا ہوں، لیکن ہم ایسے بدبخت قوم ہے، ہمارا خیال یہ ہے کہ بس ہم نے فتح حاصل کر لیا اور دشمن پسپا ہو گیا۔ لیکن دشمن کے مختلف طریقے ہوتے ہیں چیئرپرسن صاحبہ۔ کچھ طریقے اس طرح ہوئے کہ سامنے سامنے جنگ ہوتے، کچھ پریکٹسز جب دنیا میں اب متعارف ہوا ہے کہ پریکٹسز جنگ جو ہوتے ہیں، لیکن یہ جنگ سب سے بڑا خطرناک جنگ ہوتا ہے، کیونکہ وہ سمجھ گیا کہ ٹیکنالوجی کے میدان میں تو میں ان کے ساتھ مقابلہ نہیں کر سکتا ہوں، لیکن پریکٹسی وار پہ انہوں نے اپنا ترجیح، اپنا رخ اس طرف کر دیا کہ میں اس پہ توجہ دوں گا۔ لہٰذا ہم سمجھ گئے کہ ہم فاتح بند کر کے
اور اپنے درمیان میں وہ باتیں شروع کر دیا، لڑائیاں شروع کر دیا۔ تو جناب چیئر پرسن صاحبہ، اس موقع پہ میں یہ تجویز بھی دیتا ہوں، اللہ تعالیٰ ہمیں فرماتے ہیں، حکم دیتے ہیں کہ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، آپ اپنے درمیان میں اتفاق و وحدت پیدا کر کے اور بنیاد مرصوص کی طرح پلا ہوا دیوار کی طرح آپ لوگ کڑے رہے تاکہ آپ کامیابی حاصل کر لیں۔ لہٰذا ہم سب سے پہلے اللہ کے اس فرمان کے مطابق ہم نے متحد ہونا چاہیے، پاکستانی قوم سارے متحد ہونا چاہیے اور سارے اپنے درمیان میں اتحاد پیدا کیا جائے۔ اور اتحاد کے ساتھ ساتھ چیئر پرسن صاحبہ، میرے گزارش یہ ہے کہ اتحاد اس وقت ہو سکتی ہے کہ اپوزیشن حکومت تمام پاکستانی قوم اپنے آپ کو پاکستانی سمجھے، اپنے آپ کو ایک قوم سمجھے، تمام اختلافات کو بھول دیا جائے تو پھر آپ متحد ہو سکتے ہیں۔ لیکن اگر ہم ایک طرف یکجہتی کی بات کرتے ہیں، پورا قوم متحد کرنے کی بات کرتے ہیں اور کم قوم اپوزیشن نے، تو میں اپوزیشن کو تو اس موقع پہ مبارکباد بھی دیتا ہوں، تمام اپوزیشن جماعتوں کو، کہ انہوں نے سارے اختلافات کو چھوڑ کر کے اور اس موقع پہ افواج پاکستان اپنے اداروں کے ساتھ انہوں نے کڑے ہونے کا اعلان کر دیا، حکومت کے ساتھ انہوں نے تمام اختلافات ختم کر لیا۔ لیکن میں دوسری طرف حکومت کو بھی یہی مشورہ دینا چاہتا ہوں کہ یکجہتی اس طرح ہو جاتے ہے، کیونکہ تالی دونوں ہاتھوں سے بچتا ہے، ایک ہاتھ سے تالی نہیں۔ تو حکومت اس اتحاد کو قائم رکھنے کے لیے، یہ حکومت سب سے زیادہ رول حکومت کو ہوتا ہے کہ حکومت اس میں رول ادا کر لے۔ لیکن افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ حکومت افواج پاکستان اور اپوزیشن کے درمیان یہ اس موقع پہ اپنے وہ غلط معاملہ پیدا کرنا چاہتے تاکہ وہ اس موقع پہ اپوزیشن اس طرح دکھائے کہ خدا نخواستہ اب حکومت اپوزیشن کے لوگ یہ اس موقع پہ بھی افواج کے دشمن ہے یا ملک کے غدار ہے یا اس قسم کی باتیں کرتے ہیں۔ تو چیئر پرسن صاحبہ، میرے کچھ تجاویز ہے۔ یہ معاملہ ہوا ہے بلوچستان کے اندر۔ کیا معاملہ ہے؟ آپ لوگوں کو کیا چیز گم ہو گیا؟ کتنی پریشانی ہے؟ خیر ہے، کوئی کاغذ گم ہو گیا تو مل جائے گی، کوئی پرواہ نہیں۔ تو اس موقع پہ میرے تجویز یہ ہے کہ یہ جو حالت جنگ ہے یہ تو خیبر پختونخوا اور بلوچستان میں ہے، لیکن بلوچستان کے اندر کتنی یہ تو روزانہ کی بنیاد پہ، لیکن یہ اس لیے افسوسناک ہو گیا کہ چھوٹے بچے ہمارے پھول جیسے بچے، اس لیے ہمارے اوپر یہ غم باری ہو گیا، ورنہ روزانہ کی بنیاد پہ ہمارے 20 25 40 یعنی اس طرح دن نہیں گزرتے کہ ہمارے یا سیکورٹی کے لوگ یا عوام یا کوئی دوسرے لوگ کوئی 10 15 20 25 60 70 تک شہید نہیں ہوئے۔ مولانا صاحب گزارش ہے وائنڈ اپ کیجئے، لیکن میں اس موقع پہ یہ کہنا چاہتا ہوں حکومت سے، میرے تجاویز یہ ہے کہ حکومت کو ہونا چاہے کہ اس موقع پہ کوئی متنازع اس طرح مسائل نہ چڑھا جائے جو مسائل وحدت کو پارا کرنے کے لیے اور اس وقت وحدت پیدا کرنے کے لیے انہوں نے بھی محنت کرنا پڑتا ہے۔ شکریہ ابھی میرا عرض ذرا سن لیں، آپ کے 9 منٹ ہو گئے، میرا تجاویز سن لیں، اس پہ تجاویز کرنا پڑے گا۔ تو میرا تجویز یہ ہے کہ وحدت کے لیے اب بلوچستان کے لوگ یہ جو دہشت گرد ہے یا پاکستان کو نہ ماننے والے لوگ ہیں، یہ پاکستان کو سرے سے نہیں مانتے، یہ الگ دنیا ہے، لیکن اس کے علاوہ بلوچستان کے لوگ جو ان کے ساتھ جو اس طرح متنازع فیصلے ہوتے ہیں، جیسے کہ وہاں زمینات کے الاٹمنٹ کے حوالے سے، وہاں مائنز اور منرل کے حوالے سے جو متنازع فیصلے ہوتے ہیں، تو یہ فیصلے اگر ہو جاتے ہیں تو ظاہر بات ہے قوم ان کا نعرہ بھی یہ ہے کہ ہمارے حق تلفی ہو جاتے ہیں، اور قوم دیکھ رہے کہ میرے گھر میرے دالان میرے سارے سب کچھ الاٹ ہو رہا ہے غیر بلوچستانی لوگوں کو۔ لہٰذا یہ مسئلہ متنازع مسئلہ ہے، وہ نہ چاہے کہ حکومت ان حالات میں اس طرح فیصلے کو نہ کیا جائے
تاکہ قوم کے درمیان انتشار پیدا ہو جائے۔ اس حالت میں وہاں ہمارے 75 سال سے بی ایریا و اے ایریا کا ایک نظام چل رہا ہے، لیکن حکومت نے بیک جنبش قلم وہاں نوٹیفکیشن جاری کر کے نہ اسمبلی میں لایا نہ کہیں بھی لایا وہاں اس نظام کو ختم کرنے کے لیے۔ اس طرح متنازع بلاد بل یا مائن منرل کے حوالے سے یا زمینات کے الاٹمنٹ کے حوالے سے جو قبائل کے زمینات ہے، یا اس طرح اے ایریا و بے ایریا کے حوالے سے، اس میں وہاں لوگوں کے اندر انتشار پیدا ہوتا ہے۔ لہٰذا میں حکومت سے گزارش کرتا ہوں کہ یکجہتی پیدا کرنے کے لیے یکجہتی کے فیصلے کرنا چاہیے۔ کیا ضرورت ہے 75 سال جب گزر گیا، جی شکریہ، بجا فرمایا آپ نے، آپ نے یہ فیصلے نہیں کیے تو 75 سال کے بعد ایک وقت اس طرح بھی آ جائے گی۔ تو اس حوالے سے میں حکومت سے گزارش کرتا ہوں، ہم اس موقع پہ میرے قیادت نے سب سے پہلے اسمبلی فلور پہ اعلان کر دیا۔ شکریہ مولانا صاحب، شکریہ، تھینک یو۔ حکومت پلیز وائنڈ اپ، آپ تجاویز دے رہے ہیں کافی دیر سے، شکریہ۔ اور یہ آپ کو بھی متنازع بل ابھی بھی ختم کرنا۔ ایک منٹ، یہ موشن موو کس نے کرنا ہے؟ محسن عزیز صاحب آپ کا